ایک بار کی بات ہے، ایک کارپینٹر تھا جو بہت اچھے اچھے گھر بنایا کرتا تھا۔ وہ اپنے باس کا سب سے اچھا کاریگر تھا۔ اس کارپینٹر کے جیسا گھر پورے شہر میں کوئی نہیں بنا سکتا تھا۔ جب بھی کوئی انسان اس کے ہاتھ کا بنا ہوا گھر دیکھتا تو وہ اس کی بڑی تعریف کیا کرتا تھا۔ تو یہ کارپینٹر 40 سال سے اپنے باس کے لیے کام کر رہا تھا اور اب اس کی عمر 60 سال کی ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ مجھے اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، تو وہ اپنے باس کے پاس پہنچا اور اپنے باس سے کہا کہ باس، مجھے اب ریٹائرمنٹ چاہیے۔ میں نے 40 سال آپ کے ساتھ مل کر بہت اچھا کام کیا ہے اور اچھے اچھے گھر بنائے ہیں، اور اب میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔ تبھی باس نے اسے روکا اور کہا کہ میرے پاس ایک بہت بڑا پروجیکٹ آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہی اسے پورا کرو، اور یہ پروجیکٹ پورا کرنے کے بعد تم چاہو تو ریٹائر ہو سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ تو اب وہ بیچارہ کارپینٹر ریٹائر ہونے کے موڈ سے آیا تھا، لیکن باس نے جاتے جاتے ایک اور کام دے دیا اور 2 مہینے تک اب اور کام کرنا پڑے گا۔ تو اس کا دل تو نہیں تھا اس پروجیکٹ کو وہاں بولنے کا، لیکن باس کے ساتھ 40 سال کام کیا ہے تو اسے نہ بھی نہیں بول سکتا تھا، اسی لیے اس نے اس پروجیکٹ کے لیے ہاں بول دیا۔ اب اس پروجیکٹ پر کام شروع ہوا تو کارپینٹر جیسا پہلے کام کرتا تھا، پوری شدت کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، اب اس نے ویسا کام نہیں کیا۔ اس نے بہت ہی ڈھیلے طریقے سے اور جیسے تیسے کر کے اس گھر کو بنا دیا۔ اس کارپینٹر نے اپنی پوری زندگی میں اگر کوئی خراب گھر بنایا ہوگا تو وہ یہ گھر تھا۔ جب پورا کام کر کے وہ اپنے باس کے پاس پہنچا اور انہیں اس گھر کی چابیاں دیں، تو تبھی باس نے اس کارپینٹر کو روکا اور اس گھر کی چابیاں اسے واپس دے دیں اور کہا کہ تم میرے سب سے بہترین کاریگر ہو اور تم نے میرے ساتھ 40 سال کام کیا ہے اور اب تم ریٹائر ہو رہے ہو، اس لیے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا تھا، اور وہ تحفہ یہ گھر ہے جو تم نے ابھی ابھی بنایا ہے۔ اس کارپینٹر نے جیسے ہی یہ سنا، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کاش اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ گھر میرا ہی ہونے والا ہے تو میں اس گھر کو اپنی پوری زندگی کا سب سے اچھا گھر بناتا، اس گھر کو میں اپنی پوری شدت اور محنت سے بناتا۔ تو ناظرین، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ جو کاش جیسے الفاظ ہیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ کاش میں ویسا کر لیتا، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں یہ جاب چھوڑ دیتا، کاش میں وہ جاب کر لیتا۔ تو ہمیشہ سوچ سمجھ کے فیصلے لو تاکہ بعد میں آپ کو پچھتاوا نہ ہو۔ ناظرین، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو ایسے وقت میں کاش بولنے کی جگہ جو ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یوٹیوب اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی بار ایسے ہی مزے مزے کی کہانیوں کے ساتھ۔ تو صبر کیجئے، شکر کیجئے اور زندگی میں آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔